بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 خواہشات کے متعلق کہ ان کی دل کی کون سی 3 تمنائیں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ 3 تمنائیں ہیں۔ نمبر 1 کہ میرا مال ہو، میری دولت ہو اور میں سارے کا سارا مال اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں۔ دوسری فرماتے ہیں میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں میری ہوں اور میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا۔ سب سے پہلی یہ تھی کہ مال میرا ہو اور میں سارے کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا مال پیش کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو دوسری جو آپ کی تمنا تھی کہ چہرہ مصطفیٰ دو عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور آنکھیں میری ہوں۔ غار ثور میں جب ہجرت کا وقت تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سفر جاری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جب غار ثور میں پہنچے تو آپ دونوں کے سوا وہاں کوئی تیسرا نہ تھا، بس چہرہ مصطفیٰ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تھیں اور آپ نے جی بھر کے جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تیسری خواہش جو یہ تھی کہ میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ آپ نے ویسے تو ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، ہر سفر میں آپ کے ساتھ رہے، اور پھر دیکھیے آپ کی یہ خواہش کیسے پوری ہوئی۔ بعد وصال بھی آپ کا مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر موت کا وقت قریب تھا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد میری میت کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ابوبکر آیا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ کہا اگر تو اجازت مل جائے، دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے انتقال کے بعد آپ کی میت کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ابوبکر آیا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بخود دروازہ کھل گیا اور آواز آتی ہے جلدی کرو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ بس پھر آپ کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا، اور اس طرح آپ کی تینوں تمنائیں، اپنا مال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، جی بھر کے حضور کے چہرے انور کی زیارت بھی کی، اور پھر خود بھی ہمیشہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔